میں سوال کی طرف آتا ہوں ڈائریکٹ. فراز الوی صاحب لاہور سے پوچھ رہے ہیں کہ والدین تمام زندگی بچوں کو پالتے ہیں, وہی بچے بڑے ہو کر والدین کو سنبھالنے میں مشکل محسوس کرتے ہیں, تو کوئی ایسی دعا سکھا دیں کہ اللہ مجھے بس اپنے بڑھاپے میں کسی کا محتاج نہ کرے اپنے علاوہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و اصحابہ و بارک وسلم. وسیم بھائی, یہ جو معاملہ ہے جی جی والدین کا, یہ تقریباً ہر دوسرے گھر میں یہ سننے کو ملتا ہے ہاں کہ والدین خاص طور پر جب بڑھاپے کو پہنچ جاتے ہیں تو پھر اولاد ان کو بالکل پوچھتی نہیں ہے. اور اتفاق کی بات ہے کہ میرے خیال میں کل ہی ہم بات کر رہے تھے کہ والدین کو وقت کی ضرورت ہوتی ہے, آپ کے پیسوں کی ضرورت نہیں ہوتی, وقت کی ضرورت ہوتی ہے, اور اولاد ٹائم دینے کو تیار نہیں ہوتی کہ بابا مما میرے پاس ٹائم نہیں ہے, سب کچھ ہے ٹائم نہیں ہے. یاد رکھیں کہ وہ ماں کہ جس نے آپ کو 9 مہینے پیٹ میں رکھا, پھر اتنی صعوبتیں جھیل کر آپ کی پیدائش, پھر اس کے بعد آپ کو فیڈ کرنا, پھر جس وقت وسیم بھائی کوئی بھی آپ کی بات نہیں سمجھتا, آپ تو توتلے انداز میں بولتے ہیں لیکن ماں باپ سمجھ رہے ہوتے ہیں. اور یہ ماں باپ اتنی عجیب و غریب مخلوق ہے نا, یعنی بھائی اپنے بھائی کو بعض اوقات آگے بڑھتے دیکھ کر حسد میں مبتلا ہو جاتا ہے. اچھا, دوست احباب کسی کو آگے بڑھتے دیکھ کر بغض و عناد رکھتے ہیں, لیکن یہ واحد دنیا کی مخلوق ہے نا کہ جو اپنی اولاد کو اپنے سے آگے دیکھ کر اور دعائیں دیتے ہیں, ہمیشہ خوشی ہوتی ہے اور دعائیں ہمیشہ خوش ہوتے ہیں. میں پیچھے رہ جاؤں, یہ آگے چلا جائے. جی 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 میں آپ کو ایک بات عرض کروں, آپ اپنے والد سے ملتے ہوں گے, والدہ سے ملتے ہوں گے, تو کتنی دعائیں آپ کو ملتی ہوں گی. اور میں تو آپ کے والد صاحب کو جانتا بھی ہوں, یعنی بڑے شفیق آدمی اور دعائیں دینے والے آدمی, وہ ہمیں دعائیں دیتے ہیں تو آپ کو کتنی دعائیں دیتے ہوں گے وہ. تو یہ دعا ہوتی ہے جو اولاد کو کھڑا کرتی ہے. میں کہتا ہوں کہ اولاد کے سب سے بڑے جو پیر ہیں نا, ان کے والدین ہیں. ان سے دعائیں لیں, اور ان سے دعائیں لینا جتنا آسان ہے اتنا کسی اور سے دعائیں لینا آسان نہیں ہے. آپ کسی پر احسان کرو وہ دعا دے گا. ارے ان سے ملاقات کرو نا, سلام کرنے کے لیے جاؤ, پاؤں چومو, ہاتھ چومو, جا بیٹا اللہ تعالیٰ تیرا بھلا کرے. تیری ساری قبلہ سوری بات کر رہا ہوں, اولڈ ایج ہاؤس میں ایسے والدین بھی دیکھے جن کے بچے ان کو دھتکار کے چھوڑ گئے, وہ وہیں پر بیٹھ کے داستان سنا رہے ہوتے ہیں کہ میرے بیٹے نے میرے ساتھ یہ کیا یہ کیا یہ کیا. اور پھر پوچھا کہ اماں پر اب کیا کرتی ہو, وہ کہنے لگے بس اس کے لیے دعا کرتی ہوں, پتہ نہیں مجبور ہوگا اللہ تعالیٰ اس کے لیے آسانی ہے. میں حیران ہو گیا, مطلب یعنی ایک نافرمان بیٹا ہوتا ہے نا, ماں اس کو بھی دعائیں دے رہی ہوتی ہے, باپ اس کو بھی دعائیں دے رہا ہوتا ہے, اوپر سے ناراض بھی ہوگا, اندر سے دعائیں دے رہا ہوگا کہ میری اولاد ہے, میرا خون ہے. اسی لیے سورہ بنو اسرائیل کی آیت نمبر 23 اور 24 میں اللہ رب العالمین نے کیا فرمایا کہ جب ان میں سے دونوں بڑھاپے کو پہنچ جائیں یا ایک بڑھاپے کو پہنچ جائے نا, تو فلا تقل لہما اف ولا تنہرہما, نہ جھڑکنا, اور سب سے بیزاری کا جو ہلکا کلمہ ہے نا اف, وہ بھی دیکھو منہ پر نہ لانا, کہیں ان کا دل ڈوب نہ جائے, دل دکھ نہ جائے. وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا, تو مولا تو بتا کیسے بات کی جائے. تو فرمایا بڑھاپا ہے نا, وہ تم سے ایسی بات کر بھی جائیں گے, ڈانٹ ڈپٹ بھی کر دیں گے. ہمیشہ نرمی والی بات کرنا, ہمیشہ نرمی والی. اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں یہ دعا کرنا کہ رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا, اے میرے رب جس طرح انہوں نے مجھے بچپن میں محبت سے پالا تو ان دونوں پر رحم فرما. تو میں اس میں ایک اور بات بھی عرض کروں گا, کچھ گناہ ایسے ہوتے ہیں کہ جن کی سزا دنیا میں بھی ملتی ہے. ان گناہوں میں سے ایک گناہ والدین کی نافرمانی ہے. اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی اولاد آپ کے ساتھ صحیح رہے تو خدا کے واسطے اپنے والدین کی خدمت کریں. اور میں یہاں پر یہ کہوں گا ان بھائی کو کہ آپ فکر نہ کریں, اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو کسی کا محتاج نہیں ہونے دے گا. اللہ رب العالمین آپ کو ہمیشہ اپنا محتاج فرمائے. آپ کو بھی, آپ کی اگر وائف ہیں ان کو بھی اللہ رب العالمین اپنا محتاج فرمائے, اور اللہ تعالیٰ آپ کی اولاد کو آپ کا فرما بردار بنائے. میں جو دعا بتا رہا ہوں یہ جامع صغیر جلد نمبر 1 کی دعا ہے, اور بڑی پیاری دعا ہے. میں اکثر کہتا ہوں ہم آئیں بائیں شائیں نہیں کرتے وسیم بھائی,
حضور نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی بتائی ہوئی دعا بتاتے ہیں کہ نبی علیہ السلام سے جڑ کر آپ کا بیڑا پار ہو جائے. تو یہ دعا اللہم اجعل اوسع رزقک علی عند کبر سنی وانقطاع عمری. اے اللہ تو میری روزی کو کشادہ کر دے میرے بڑھاپے اور میری عمر کے ختم ہونے تک. اس میں یہ جامع اور معنی دعا ہے شروع سے لے کر جب تک آنکھ بند نہیں ہوتی. انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کبھی کسی کا آپ کو محتاج نہیں فرمائے گا.